ہاں جی، السلام علیکم. کیسا لگا یہ سٹارٹ آپ کو آج؟ چلے، میں نے سوچا کہ آج ایک ترانہ جو بچپن سے لے کر آج تک جب تک ہم نے ایم کیو میں آنکھ کھولی ہمیں سنایا گیا، اور یہ ترانہ جو ہے جو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے لیے لکھا گیا تھا، اور اس وقت ان کے ایک ساتھی ہوتے تھے حیدر عباس رضوی، جنہوں نے ترانہ لکھا تھا. مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. آج اس ترانے کی لکھائی کو، جس کے پیچھے قوم کو اتنے سال تک بیوقوف بنایا گیا، اس کا تھوڑا تجزیہ کریں گے. تو ترانے کی پہلی لائن میں ہے کہ جی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین. وقت نے، تاریخ نے یہ بتا دیا کہ الطاف حسین ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہر اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جس نے مہاجر کیے اور پاکستان کے اندر قتل عام میں اپنا کردار ادا کیا. ترانے کی دوسری لائن کہتی ہے وہ ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے. اچھا لڑنا ہے، پاکستان سے بھگ جاتا ہے. یار جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. آج گالیاں دیتا ہے، کل پاؤں پکڑتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں کہ اس کے ریاست کے ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے. کتنی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں جہاں پر وہ بھیں 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 کر کے رو رہا ہے. اگر اس کو ہنسنا کہتے ہیں تو پھر رونا کس کو کہتے ہیں؟ آگے کہتا ہے شاعر، اور چونکہ اس میں حیدر عباس رضوی نے خود کلیم کیا، میں آپ کو بڑا زبردست واقعہ سناؤں گا. اپنے انالیسس کے بعد میرے ایک ڈسکشن ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا دبئی میں ان سے. اس نے ہمیں حق پر چلنا سکھایا. حق کیا تھا؟ پاکستان کے خلاف کام کرو، 18ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کر دو، اس سے پیسے کھا لو، مہاجروں کو قتل عام کرا لو، اپنے لوگوں کو قتل کرواؤ، عظیم طارق کو قتل کرواؤ، عمران فاروق کو قتل کرواؤ. یہ حق تھا. اور اس پہ ہم کو ناز، یعنی کہ سارے کام کرنے پہ قوم کے جیسا چورن دیا ہوا تھا کہ پھر آپ کہتے تھے یار ہمیں اس پر ناز ہے کہ اس نے یہ کام کروایا. شاعر اگلی لائن میں کہتا ہے کہ گلی گلی اب گونج رہی تھی ہے اس کی آواز. آج کے دن روز روتا ہے، روز مجھے 1 منٹ دے دو، مجھے 2 دن دے دو، مجھے 48 گھنٹے دے دو. اور روز ٹک ٹاک پہ بالکل اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لائن ہونی چاہیے آج کے دور میں، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز. اب ہونی چاہیے روز ٹک ٹاک پہ گونج رہی ہے اب اس بھونڈے لیڈر کی آواز. پھر آگے شاعر کہتا ہے کہ سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی تلوار. تلوار کدھر کی تلوار؟ لندن سے بیٹھ کے بکواس کی تلوار، گالیوں کی تلوار، کوسنی کی تلوار، یا وہ کوئی تلوار جو وہ دکھا نہیں سکتا، اس کے پاس ہوئی ہی نہیں، اس تلوار کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آگے کہتا ہے شاعر کے ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ ہے حق کی تلوار. پھر کہتا ہے کہ باطل کی طوفان کی راہ میں وہ ہے اونچی دیوار. جب بھی باطل نے، اور اس کیس میں پیپلز پارٹی نے، یہ نا جو جھوٹ ہے کہ جی بریف کیس واپس کر دیا، سوٹ کیس واپس کر دیا، یہ وہ چورن ہے جس طرح یہ ترانہ تھا. جب جب باطل نے پیسے بھجوائے قائد کو آپ کے، تب تک یہ حق کی دیوار جو ہے نا ڈھا گئی، لیٹ گئی. جس نے ترانہ لکھا اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ 12-13 میں سندھ 1 سندھ 2 کی کیمپین ریڈی تھی، پھر ایک دن الطاف صاحب نے منع کر دیا. جب مجھے بڑا تجسس ہوا کہ حیدر عباس رضوی نے یہ بات بتائی، میں نے ایم کیو ایم کے ایک اور سینئر رہنما سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تھا. انہوں نے یہ بتایا
کہ جس دن اس کی کیمپین سٹارٹ ہونی تھی، جس میں ہم جیسے بھی گدھوں نے تیاری کروائی تھی، اس کے اگلے دن رحمان ملک کے سوٹ کیس لے کے آ گئے اور معاملہ مک گیا. اور یہ جو نعرہ لگوایا جا رہا تھا، اس لیے لگوایا جا رہا تھا، 18 ترمیم ہو چکی تھی، یہ نعرہ اس لیے لگوایا جا رہا تھا تاکہ اپنا بھاؤ بڑھایا جا سکے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن تھے اور اظہر ربانی کو ووٹ دینے کے لیے بلیک میل کی جا رہی تھی اور قوم کے نام پہ بل پھاڑ دیا گیا. تو یہ اس ترانے کے اندر جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں جو آج اگر میں دیکھوں جو سمجھ میں آتی ہیں آج کی تاریخ کے اندر. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو مزید تجزیہ بتاؤں. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو حیدر عباس رضوی بھائی کے ساتھ ہی میں نے کہا یار جس آدمی نے بھی یہ ترانہ قوم کو دیا نا اس سے قوم کی واٹ لگا دی. بہت ہی بیوقوف آدمی تھا. میں نے گالی بھی دی تھی تو وہ چوکنا ہو گیا. تو مجھے اس وقت یاد ہی نہیں رہا یہ انہوں نے لکھا ہے. بہت سارے لوگ ایم کیو ایم میں کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے لکھا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دو وہ کلیم کرتے ہیں، ایک دو لوگ اور کلیم کرتے ہیں. تو خیر، تو حیدر عباس بھائی نے کہا کہ یار ایسا کیا ہے اس کے اندر. میں نے جی آپ نے قوم کو مظلوم بنا دیا. قوم کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ بخت خان کی اولاد ہو، جیسے خالد مقبول کہتا ہے آج. وہ خیر وہ تو نہیں، صدیقی تو بخت خان تھا ہی نہیں، خان تھا. ہماری ماں کی سائڈ سے ہمارے تعلقات تھے، مطلب بخت خان قبیلے سے تھے. تو آپ نے مظلوم بنا دیا. تو حیدر تو پہلے چوکا، اس نے کہا تمہیں پتہ یہ ترانہ میں نے لکھا تھا. میں کہا آپ نے بڑا ظلم کیا تھا قوم کے ساتھ. آپ نے قوم کو ایک آدمی کے گرد محور بنا کے ان کو مظلوم بنا دیا کہ یار تمہیں جو نا کوئی ایک ہی چھڑوا سکتا ہے اور وہ یہ ہے. وہ خود لنڈن میں بیٹھا ہوا مزے کر رہا تھا، عیاشیاں کر رہا تھا. مطلب آپ سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں نا اس پہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق پہ اصول پہ چڑھنے والا. آج اتنے سارے پروگرام آتے ہیں جس میں الطاف حسین کی لو لائف کے بارے میں ذکر ہے. مجھے بتائیں، جب الطاف حسین قوم کی ماؤں بہنوں کو بچہ پیدا کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا، وہ کیا باحق تھا وہ یہ کام کرتے ہوئے. الطاف حسین جب اپنے کارکنوں کو مروا رہا تھا وہ باحق تھا وہ کام کرتے ہوئے، ہے نا. تو حیدر کے الفاظ میں نے کب کہا تھا کہ قوم زندگی میں مظلوم رہے. تو حیدر عباس اگر آپ میری یہ بات سن رہے ہیں، شاید اب وقت آ گیا کہ آپ قوم کو الگ ترانہ دیں اور اس میں اس ترانے کو جو آپ نے اس وقت لکھا تھا آج کے محور میں بتائیں قوم کو، اگلا سٹیپ دیں آپ. مگر خیر اب آپ لکھ بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو سنتا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہنے کا. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آج میں نے سوچا قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ترانہ ہے یہ اس ترانے نے آپ کی مٹی پلیت کی ہے، اس ترانے نے گڑبڑ کی ہے. اچھا، آج ہم سنتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ رہبر، باپ، فلاں دھماکہ. ابھی ہم کہنے دیجئے ایران میں بھی سن رہے ہیں ایسے نعرے، رہبر، باپ، فلاں دھماکہ. تو آج اگر میں اس کو کمپیئر کروں تو ایک ہی سوچ تھی نا جس کے تحت یہ ترانہ شاید لکھا گیا تھا، اور قوم کو جو ہے نا ایک آدمی کے پیچھے لگا دیا گیا تھا، ٹکی بتی کے پیچھے. ایم کیو ایم کی سیاست، ابھی میں ندیم نصرت بھائی کا پروگرام سن رہا تھا عامر ضیاء کے پروگرام شو میں. ایم کیو ایم کی سیاست صرف الطاف حسین کے گرد گھومتی تھی، نہ قوم کے گرد گھومتی تھی، نہ ایشوز کے گرد گھومتی تھی. الطاف حسین ٹاپوں کے گرد گھومتی تھی. وہ شروع میں الطاف حسین کے ساتھ جب ان کے ایبلڈ ساتھی تھے جنہوں نے الطاف حسین کو الطاف حسین بنایا، ان سب کو تو مروا دیا اس نے. اس کے بعد اس نے اپنی شروع کر دی. بہرحال آج سوچا کہ قوم کو مظلوموں کے ساتھی جو ہے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں اس کی تھوڑی ڈی میتھیفائی کر دیں اس کو، اور آپ کو اس بات کا احساس دلا دیں کہ آپ صرف یہ بنیں. اور ایسے شاعروں نے جو آج مشاعرے کرتے پھرتے ہیں انہوں نے اپنیاں بنانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا، اور مجھے پورا یقین ہے آپ مزید بننے کو تیار نہیں ہیں. تاج قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.